نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کریں گے اسلام دا قرآن تے غلبے دا ذکر کریں گے۔ سنے رب نے سورہ صف دی نویں ایت پاک فرمایا کہ اوہی ہے، یعنی اللہ سونا اوہی ہے جنہیں اپنے رسول نو ہدایت اور سچا دین دے کے بھیجیا تاکہ یہ سارے دیناں ہوتے غالب کر دے، اگرچہ مشرکاں نو کنا ہی ناپسند ہوئے۔ سنے رب نے اس ایت پاک دے اندر دسیا کہ اسی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو سچا دین اسلام دے کے بھیجیا، قرآن و سنت دا پروگرام دے کے بھیجیا، اور یہی ہدایت ہے کہ انسان تمام شیطانی نظامات دستوراں تو منہ موڑ لے اور سچے دل و ایمان لائے، سچی توبہ نصوح کرے، پھر پیشوا دی بارگاہ حاضر ہو گئے، سچے اللہ والوں دی بارگاہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس اللہ والوں دی بارگاہ حاضر ہو کے انہوں کو نوری کنیکشن حاصل کرے، اور پھر اس راہ جد و جہد کرے، محنت کرے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ قرآن دسیا اللہ سونے نے کہ میں انسانوں کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، وہ طریقہ بھی سونے رب نے دسیا کہ پھر پیشوا دے رہیں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے۔ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دیتا، اور سچے اللہ والے تے عمل کر کے دسیا، اور سچے اللہ والے نے اسے دنیا ہی دے مولا دی نعمت حاصل کیتی، دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ، تے انہاں لوکاں نو ہی پھر آخر کھلیاں اکھاں نہ دے مولا دی نصیبت نعمت عظمیٰ دولت کبرا نصیب ہو۔ یہ ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا تھا کہ جڑے دنیا دے وچ میرے دیدار تو انے آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ تے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب نو بھیجا ہی اسے واسطے کہ اے جننے بھی دنیا دے باطل مذاہب ہے انہاں تے غالب کر دے، یعنی دن رات اسلام دے غلبہ و احیاء واسطے کم کرے۔ اسی طرح ہی آپ نے کم کیتا، کردے گئے نے، ہن بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس تو بعد صحابہ کرام تابعین تبع تابعین زندہ دے علماء و مشائخ دے اور تمام مومنہ مسلمانوں دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دے دین نو قرآن سے غالب کرنے واسطے سر تڑ دی بازی لا دے، اور شیطانی قوت نہ اندرونی بیرونی شیطانی قوت نہ چمکھی لڑائی لڑدیا ہویا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کردیا ہویا اپنے تمام تر وسائل توانائیاں مال و اسباب جان سب کچھ اللہ دی راج قربان کر کے اس دین نو دین دے غلبہ اسلام واسطے دن رات جد و جہد کرے، کیونکہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ سنت لوگ گھٹ ہی عمل کرتے ہیں۔ حلوے والیاں سنتاں جڑیاں تے چاپاں دستیاں دے گوشت کھان والیاں سنتاں انہاں نوں زیادہ پیاریاں لگدیاں بعض لوکاں نوں، لیکن اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرن والیاں سنتاں اسے واسطے نہ تبلیغی جہاداں وچ نہ دیدار مولا دے چیپٹر ہوندے آ، نہ جہاد فی سبیل اللہ دے چیپٹر ہوندے آ۔ سو عرض کر رہا سگا کہ ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اسلام نو دنیا دے باطل شیطانی مذاہباں تے غالب کرنے واسطے دن رات جد و جہد کرے، لیکن حقیقی معنی جے کام وہی کر سکتا جی اپنے نفس کا تزکیہ ہو جائے، جڑی اپنے خواہشات نفسانی جو کل ہی نکل جائے اور سر تو پیروں تک عمل قرآن و سنت بن جائے، مرضی مولا بن جائے، وہ لوگ یہ کام کر سکتے جڑے نفس پرست ہے، وہ اس پاسے نہیں آتے، کیوں کہ انہوں نے نفس نے انہوں
دنیا دی محبت چ فساد ہے، جے تو اللہ رسول نے سانو منع کیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرمان دیا کہ اس دین اسلام نے عرض تے غالب آ جانا، ہر گھر تک پہنچ جانا، اور آخری دنیا دے انسان نے بھی کلمہ پڑھ لینا، لیکن یہ عمل جاری و ساری رہنا، کھا مشرکاں نو کافراں نو جنہ مرضی برا لگے، لیکن یہ ہو کے رہنا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن چ۔ اور آج تک تسی دیکھ لو کہ جدوں دا ساڈے پیارے نبی نے دعوت توحید دتی، لوکاں نو اللہ طرف بلایا، اللہ کا پیغام دتا، اسی طرح سچے اللہ والے بھی اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤندے رہندے ہیں، بغیر کسی کمی بیشی تو، بغیر کسی ملاوٹ تو۔ جویں گمراہ فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابے کم حرکتاں کردے ہیں کہ دین چ ملاوٹاں کردے ہیں، سچا دین نہیں پیش کرتے۔ انہاں دے بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا سے، کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق، ہو تو بدلتے ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد، اور انہاں نام نہاد غیر شرع ساز ناچ گانے ٹھول ٹمکے دھمالاں جادواں جویاں ہمزاداں جناتاں چ، اور دنیا دی محبت چڑ جائے 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے بارے بھی علامہ اقبال نے یہی گل کہی سی کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، کہ دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یہی آ رہی، سلطانی بھی یہی آ رہی، نہ خوش و بیزار ہوں مر مر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو۔ میراث میں آئی ہے نا مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں چڑیوں کا نشو مر۔ اور یہ گندے لوگ اسی واسطے اللہ کا صحیح پروگرام پیش نہیں کرتے، اور خاص طور سے دیدار مولا دیاں گلاں نو چھپاؤندے نے، تے جہاد فی سبیل اللہ دیاں گلاں نو چھپاؤندے نے، تزکیہ نفس دیاں گلاں نو چھپاؤندے نے۔ کیوں کہ اس راہ سب کچھ قربان کرنا پیندا۔ اول تو اس پاسے وہ جانا مالانا جہاد کرتے ہی نہیں، تو یہ کرن بھی 2.5% دے چکر جی ساری عمر پھنسے رہندے ہیں، لیکن کل الافتے عمل نہیں کرتے کہ جو کچھ زائدہ ضرورت ہے سب کچھ اللہ دی راہ قربان کر دے، اور یہ کم صرف اللہ والے کرتے، اس واسطے اللہ والے ساری عمر اللہ دی مہمانی جو گزارتے ہیں، نہ جمع کرتے مال، نہ جائیداداں بناؤندے ہیں، نہ مربے کاراں کوٹھیاں کٹھیاں کرتے ہیں صبح طبعی ضرورتاں تو۔ بہرحال اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے سچے دلوں اللہ رسول تے ایمان لے آئیے، اور اللہ دے دین نو غالب کرنے واسطے، اسلام دے غلبہ احیاء واسطے دن رات جد و جہد کرتے رہیے تا دم آخر، اور سب کچھ اس راہ چونک دئیے اور لا دیے، اور سر تڑ دی بازی لا دیے کافراں نو منافقاں نو جنہ مرضی برا لگے، اللہ دین نے غالب رہنا ہے۔ اور آج تک شیطانی قوتیں اس دین نو ختم کرنے واسطے کوشش کردیاں رہیاں، لیکن آج تک یہ ختم نہیں ہویا۔ جدوں بھی کتے، اور یہ گلاں کافراں نے کہی ہیں، اہل علم جاندے نے، تاریخ دا طالب علم جاندا، کوئی گل کہندے نے اسلام دشمن، کہ جدوں بھی اسی امت مسلمان نو زوال دا شکار کیتا تے فوراً حجرہ نشین اللہ کرنے والے حجرہ جو باہر آ گئے، اور آ کے انہاں اللہ دی راہ جد و جہد کیتی، اللہ دے پیغام نو عام کیتا، اللہ تعالی لوکاں نو بلایا، جہاد دی تعلیم دتی، اور انہاں لوکاں نے پھر مسلم امہ دے اندر نئی روح پھونکتی۔ ہمیشہ ہی یہی اللہ والے جڑے آ اس راہ آئے نے، اور انہاں نے اسلام دے شجر نو اپنا خون دتا، جویں کربلا سیدنا امام حسین نے دتا، کیونکہ یہی لوگ سچے حسین نہیں ہیں، تے منافق سارے یزیدی ہے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سوائے تیرا پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائی اللہ، بس تے باقی سب ہوس ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔